بابا فرزین میری جان کیا ہوا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ فرزین نے اداس لہجے میں کہا۔ بابا ابھی تک بائی نہیں آئے۔ دیکھیں رات کے 11 بج چکے ہیں۔ میں بائی کے بغیر کیک نہیں کاٹوں گی۔ بابا مسکرا کر بولے، میری جان کیک کاٹ لو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ فرزین نے پریشانی سے کہا، پتہ نہیں بائی ابھی تک کیوں نہیں آئے، وہ تو زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک گھر آ جاتے ہیں۔ بابا نے سلمیٰ کی طرف دیکھ کر پوچھا، سلمیٰ داؤد کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ سلمیٰ، جی تقریباً 8 بجے گئے تھے، سیکورٹی بھی ان کے ساتھ تھی، مگر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فرزین نے بے چینی سے کہا، آج میری سالگرہ ہے، بائی کو تو یاد ہوگا، سب سے پہلے برتھ ڈے وش بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ اپنے دادا کے پاس گئی اور معصومیت سے بولی، دادا ابو پلیز بائی کو ڈانٹیے، وہ جلدی گھر آ جائیں۔ دادا ابو ہنس کر بولے، ارے میری بچی پریشان نہ ہو، شاید وہ تمہارے لیے کوئی خاص تحفہ لینے گیا ہو۔ فرزین نے منہ بنایا، بابا 4 گھنٹے میں کون سا تحفہ خریدا جاتا ہے؟ اتنے میں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ فرزین خوشی سے بولی، بائی آ گئے۔ وہ دوڑ کر باہر گئی، مگر ناراضگی سے بولی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ داؤد مسکراتے ہوئے بولا، میری جان، تمہارے لیے ایسا تحفہ لایا ہوں جسے تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ فرزین، ایسا کیا لے آئے ہیں؟ جلدی دکھائیں نا داؤد، چلو میرے ساتھ، تحفہ باہر کھڑا ہے۔ جب فرزین باہر پہنچی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بائی یہ تو وہی گاڑی ہے جو میں نے موبائل پر دیکھی تھی۔ داؤد مسکرا کر بولا، ہاں یہ وہی گاڑی ہے، کل ہی اس کا نیا ماڈل پاکستان آیا تھا اور میں نے فوراً بک کروا لی۔ یہ پاکستان میں آنے والی پہلی گاڑی ہے اور سب سے پہلے میری بہن کے پاس ہوگی۔ فرزین خوشی سے اچھل پڑی اور دوڑ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ داؤد کی بات سن کر پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ فرزین بار بار گاڑی کو دیکھتی اور پھر اپنے بھائی کو، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فرزین خوشی سے، بھائی ایسی گاڑی تو ہمارے پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں، بلکہ میری کسی دوست کے پاس بھی نہیں ہے۔ داؤد مسکراتے ہوئے، اور اب یہ گاڑی صرف میری بہن کی ہے۔ فرزین، بھائی ایک بات مانیں گے؟ داؤد، میری شہزادی کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ فرزین، کل مجھے اس گاڑی میں کالج چھوڑنے چلیں گے؟ میں اپنی دوستوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں۔ داؤد ہنس پڑا۔ داؤد، کل تو تمہاری سالگرہ ہے، پھر کالج جا کر کیا کرو گی؟ فرزین، بس 1-2 گھنٹے کے لیے جاؤں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ داؤد، ٹھیک ہے، جیسا میری بہن چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اتنے میں فرزین کی والدہ مسکراتے ہوئے بولی، والدہ، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں، تم اپنی بہن کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دکھاتے ہو، کل کو یہی لاڈ اسے ضدی بنا دیں گے۔ فرزین نے فوراً شرارتی انداز میں جواب دیا، فرزین، ماما میں ضدی نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ داؤد نے ہنستے ہوئے کہا، داؤد، بس یہی تو میری بہن ہے۔ والدہ نے ہلکی سی ناراضگی سے سر ہلایا۔ والدہ، اس کی یہی عادت ہے، ہفتے میں 2-3 بار کالج سے شکایت آ جاتی ہے۔ بابا مسکرا کر بولے، بابا رہنے دے، آخر ہماری بیٹی ہے، ہمارے خون میں بھی تو غصہ ہے۔ والدہ، بس یہی غصہ کسی دن سب کو مشکل میں ڈال دے گا۔ دادا ابو نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، دادا ابو، چلو بھائی ابھی بحث ختم کرو، آج ہماری شہزادی کی سالگرہ ہے، پہلے کیک کاٹ لیتے ہیں، سارے چائنیز کھانے بھی منگوائے ہیں۔ فرزین، واہ دادا ابو، آج تو واقعی بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ سن کر فرزین کا بڑا بھائی فرزیل مذاق میں بولا، فرزیل، واہ، فرزین کی سالگرہ پر اتنا اہتمام، اور میری سالگرہ پر تو کسی نے اتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ بابا مسکرا کر بولے، بابا اس لیے کہ تم بڑے ہو اور فرزین تم سے کئی سال چھوٹی ہے۔ فرزین نے فوراً بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بولی، فرزین، بھائی آپ کی سالگرہ آئے گی تو میں خود آپ کے لیے سب کچھ منگواؤں گی۔ فرزین نے مسکرا کر کہا، فرزین، اچھا، اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فرزین نے شرارت سے جواب دیا، فرزین، میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے نا۔ دادا ابو اور بابا ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیتے ہیں کہ میری دوستیں مجھ سے جلتی ہے۔ داؤد ہنس کر بولا، داؤد، جلیں گی کیوں نہ، آخر تم ایک امیر باپ اور امیر بھائی کی لاڈلی جو ہو۔ سب لوگ ایک ساتھ ہنس پڑے۔
اور خوشیوں کے اس ماحول میں فرزین نے اپنے خاندان کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سالگرہ کی تقریب اپنے اختتام پر پہنچ رہی تھی، سب لوگ خوشی تھے، لیکن داؤد کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی نمایاں تھی۔ بابا چلیں بھائی، ابھی آپ سب لوگ کھانا کھا لیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ایک ایک کر کے سب نے فرزین کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ فرزین گڈ نائٹ بابا، بابا گڈ نائٹ میری جان، فرزین گڈ نائٹ دادا ابو، دادا ابو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، فرزین گڈ نائٹ، داؤد گڈ نائٹ میری شہزادی، اب جا کر آرام کرو۔ فرزین اپنے کمرے میں چلے گئی، مگر باہر بیٹھے بڑوں کے چہروں سے خوشی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ دادا ابو نے داؤد کی طرف غور سے دیکھا۔ دادا ابو، داؤد کیا بات ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم سب کے سامنے ہنس رہے تھے، لیکن اب بہت پریشان لگ رہے ہو۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا۔ داؤد بابا، راجپوتوں نے ایک بار پھر ہماری زمین پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادا ابو، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ داؤد، الحمدللہ جان کا نقصان نہیں ہوا، لیکن ہمارے چند مزدور زخمی ہو گئے ہیں، دادا ابو نے سنجیدگی سے کہا۔ دادا ابو، دیکھو بیٹا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، تم نے جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا۔ دشمنی اپنی جگہ، مگر خون خرابہ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ داؤد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ داؤد جی بابا، آپ فکر نہ کریں، اگلی صبح پورا گھر فرزین کی سالگرہ کی بڑی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ رنگ برنگی سجاوٹ، مہمانوں کی آمد اور خوشیوں کا سماں دیکھ کر فرزین بہت خوش تھی۔ بابا میری جان، آج تو تم بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ فرزین مسکرا کر بولی۔ فرزین، آخر میں آپ کی بیٹی ہوں، شہزادی ہی لگوں گی نا؟ سب ہنس پڑے۔ بابا اچھا یہ بتاؤ، آج کالج میں نئی گاڑی لے کر گئی تھی؟ فرزین، جی بابا، سب دوست اور ٹیچر گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئے، سب نے مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی اور بہت سے تحفے بھی ملے۔ بابا بہت اچھا، رات کو آرام سے سب تحفے دیکھیں گے۔ وقت گزرتا گیا، مگر رات کے 10 بج گئے اور داؤد ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ فرزین بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فرزین، بابا بھائی ابھی تک نہیں آئے، میرے دوست بھی واپس جانے لگے ہیں۔ بابا نے فوراً موبائل نکالا اور داؤد کو فون ملایا، مگر دوسری طرف سے کسی گارڈ نے فون اٹھایا۔ بابا، داؤد کہاں ہے؟ گارڈ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ گارڈ سر، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بابا، داؤد ٹھیک تو ہے؟ اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ گارڈ سر، داؤد صاحب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیا؟ صاف صاف بتاؤ، گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ گارڈ سر، جس نوجوان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ بابا، کون تھا وہ؟ گارڈ نے لرزاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ گارڈ سر، وہ راجپوت خاندان کا چھوٹا بیٹا علی تھا۔ یہ سنتے ہی بابا کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا، جبکہ پورے گھر پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ گارڈ کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ فرزین خوشی سے بولی، بھائی آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی داؤد گاڑی سے اترا، سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید پریشانی نمایاں تھی۔ بابا غصے اور فکر کے ملے جلے انداز میں بولے، داؤد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہیں چھپ جاؤ، اگر راجپوتوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ داؤد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بابا، آج میری بہن کی سالگرہ ہے، میں اسے اکیلے کیسے چھوڑ دیتا؟ بابا نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ تمہیں اپنی بہن کی سالگرہ کی فکر ہے اور تم نے ابھی ایک انسان کی جان لے لی ہے۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ بار بار مجھے ریس لگانے اور لڑنے پر اکسا رہا تھا، ایک لمحے کی غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ بابا، گارڈ کہاں تھے؟ داؤد، میں نے خود انہیں دور بھیج دیا تھا۔ یہ سنتے ہی بابا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بابا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کا پچھتاوا پوری زندگی رہے۔ داؤد نے اپنے زخمی بازو دکھاتے ہوئے کہا۔ داؤد، بابا میری چوٹیں بھی دیکھ لیں، اگر وہ مجھ سے نہ الجھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ دادا ابو نے گہرا سانس لیا۔ دادا ابو، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اللہ خیر کرے۔ اچانک باہر کئی گاڑیوں کی بریک لگنے کی آواز گونجی۔ سیکورٹی گارڈ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ گارڈ سر، راجپوت خاندان آ گیا ہے۔ گارڈ کی بات ختم ہوئی۔ فرزین اپنے بھائی کے پاس آئی۔ بھائی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کے لیے اپنی جان بچا لیں۔ داؤد نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ داؤد، ہم شاہ ہیں، فرزین شاہ کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ فرزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ آپ کو مار دیں گے، داؤد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ موت سے ڈرتے وہ لوگ ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، تمہارا بھائی نہ بزدل ہے، نہ اپنی عزت چھوڑ کر بھاگنے والا۔
اتنے میں راجپوت خاندان گھر کے اندر داخل ہوا۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے آگے شان راجپوت کے والد تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، شان کے والد، ادھر جشن منایا جا رہا ہے اور ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی میت پڑی ہے۔ بابا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھیں ایکسیڈنٹ تھا، داؤد نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ شان کے والد غصے سے بولے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہمارے بیٹے کی جان گئی ہے اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ انہوں نے شان کی طرف دیکھا۔ شان کے والد، شان گولی مار دو اسے۔ یہ سنتے ہی داؤد کی والدہ روتے ہوئے آگے بڑھی، والدہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ شان کے والد نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے بھی 2 بیٹے تھے مگر آج ایک ہمیشہ کے لیے ایک چلا گیا ہے۔ بابا ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھے، ہم سے جو سزا چاہیے لے لیں مگر ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ راجپوت خاندان خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا جبکہ پورے حال میں خوف، غصہ اور بے بسی کا ماحول چھا گیا۔ ایک طرف شاہ خاندان تھا اور دوسری طرف راجپوت خاندان۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے مگر کوئی بھی یہاں پہل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار راجپوت خاندان کے بزرگ نے خاموشی توڑی، راجپوت سردار، ہم اپنے بیٹے کا خون رعا نہیں جانے دیں گے۔ بابا نے نہایت تعزیت سے کہا، ہم آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں، اگر مالی نقصان کی تلافی کرنی ہو یا کوئی اور شرط ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ راجپوت سردار نے سخت لہجے میں جواب دیا، راجپوت سردار، بیٹے کا بدلہ پیسوں سے نہیں دیا جاتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے گہری سانس فرزین پر ڈالی، راجپوت سردار، اگر تم واقعی اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہماری ایک شرط ہے۔ بابا، آپ شرط بتائیں، اگر ہمارے بس میں ہوئی تو ضرور پوری کریں گے۔ راجپوت خاندان کے تمام افراد اپنے بزرگ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے آہستہ مگر دو ٹوک انداز میں کہا، راجپوت سردار، داؤد کی جان کے بدلے ہمیں تمہاری بیٹی فرزین چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا گھر ساکت رہ گیا۔ والدہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راجپوت سردار نے فوراً جواب دیا، راجپوت سردار، ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اگر داؤد زندہ چاہیے تو فرزین کا نکاح ہمارے بیٹے شان راجپوت سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی داؤد غصے سے آگے بڑھا، داؤد، ہرگز نہیں، میری بہن کوئی سودا نہیں ہے کہ میری جان کے بدلے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی جائے۔ شان راجپوت نے بھی آگے بڑھ کر کہا، شان، یہ سودا نہیں، ہماری خاندان کی شرط ہے، فیصلہ اب تم لوگوں نے کرنا ہے۔ داؤد، میں اپنی بہن کی قربانی کبھی قبول نہیں کروں گا۔ فرزین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ فرزین بھائی، اگر میری وجہ سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داؤد نے فوراً سخت لہجے میں کہا، چپ، دوبارہ ایسی بات زبان پر مت لانا، میں اپنی بہن کی خوشیاں قربان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ والدہ روتے ہوئے فرزین کو گلے لگا کر بولی، والدہ، میں اپنی بیٹی کو اس طرح نہیں کھو سکتی۔ بابا بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ بابا، یہ کیسی آزمائش ہے، ایک طرف بیٹے کی جان، دوسری طرف بیٹی کی زندگی۔ راجپوت سردار نے آخری بار کہا، راجپوت سردار، ہم تمہیں سوچنے کے لیے صرف ایک رات دیتے ہیں، کل تک اپنا فیصلہ سنا دینا، اگر شرط منظور نہ ہوئی تو پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اتنا کہہ کر راجپوت خاندان وہاں سے چلا گیا جبکہ شاہ خاندان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ فرزین شاہ، کیا آپ کو شان راجپوت کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ فرزین، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب، شان راجپوت، کیا آپ کو فرزین شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ شان، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب، الحمدللہ، آج سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان محبت اور خیر و برکت پیدا فرمائے۔ فرزین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا تو ہر چہرہ غم سے نڈال تھا۔ فرزین بیٹا، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے، تم نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ فرزین روتے ہوئے، مما، لیکن بھائی تو اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مما، بیٹا بھی وہ بہت غصے میں ہے، وقت گزرنے دو، ایک دن ضرور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرزین، مجھے آپ سب کی بہت یاد آئے گی۔ مما، ہمیں بھی تمہاری بہت یاد آئے گی، اپنا خیال رکھنا اور کبھی ہمت مت ہارنا، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں خود کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ فیروز شاہ، اپنا خیال رکھنا بیٹا، دادا ابو اور تمہاری مما کا خیال میں رکھ لوں گا، لیکن تم بھی خود کو سنبھالے رکھنا، تم فیروز شاہ کی بیٹی ہو، ہار ماننا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فرزین، جی بابا، آپ میری فکر نہ کریں، آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ فرزین اپنے دادا کے گلے لگ گئی۔ دادا ابو نم آنکھوں سے، میری بچی، نہ جانے تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گا۔ فرزین، دادا ابو پریشان نہ ہوں، میں ضرور آپ سے ملنے آؤں گی۔ دادا ابو، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ تیرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ فرزین، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں،
اچانک راجپوت خاندان کی دادی نے سخت لہجے میں کہا، دادی، اگر تم لوگوں کا جذباتی ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ فرزین نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا۔ فرزین، ماما جب بھائی واپس آئیں تو میری طرف سے انہیں ایک بار گلے ضرور لگا لیجیے گا۔ ماما رونے لگی۔ ضرور بیٹا، دادی نے شان کو آواز دی۔ دادی، شان تم اس گاڑی میں بیٹھو جس میں فرزین بیٹھی ہے۔ شان، لیکن دادی میں نے جو کہا ہے وہی کرو، باقی سوالوں کے جواب گھر جا کر دوں گی۔ راجپوت حویلی پہنچتے ہی علی کے جنازے کی تیاری جاری تھی۔ سب کی نظریں شان اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی پر جم گئی۔ ایک رشتہ دار، یہ لڑکی کون ہے؟ دادی، ابھی جنازہ مکمل کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جنازہ روانہ ہونے کے بعد دادی نے ایک ملازمہ کو حکم دیا، دادی، اس لڑکی کو شان کے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہی اس کا کمرہ ہے۔ فرزین کئی گھنٹوں سے رو رہی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ فرزین آہستہ سے، کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ بہت پیاس لگی ہے۔ ملازمہ پانی لانے لگی تو دادی نے سخت لہجے میں روک دیا۔ دادی، کہاں جا رہی ہو؟ ملازمہ، اماں جی، لڑکی نے پانی مانگا ہے۔ دادی، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، خود جا کر لے آؤ، ہم اس کی خدمت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ فرزین، لیکن مجھے کچن کا راستہ نہیں معلوم۔ دادی، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، خود تلاش کر لو۔ فرزین خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی۔ چند عورتیں آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ ایک عورت، کیا تم جانتی ہو یہ لڑکی کون ہے؟ دوسری، ہاں، یہی تو شاہ خاندان کی بیٹی ہے، اپنے بھائی کی جان بچانے کے بدلے شان نے اس کا نکاح ہوا ہے۔ پہلی، بہت معصوم لگتی ہے۔ دوسری، معصوم ضرور ہے مگر اسے ابھی اندازہ نہیں کہ وہ کس جہنم میں قدم رکھ چکی ہے۔ فرزین نے ان کی باتیں سن لی مگر کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے۔ راجپوت حویلی میں جنازے کے بعد شان سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ شان، دادی، اب تو مجھے بتا دیں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آپ نے پوری زندگی کے لیے اس کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا۔ دادی، میں جانتی ہوں کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، لیکن تم میری پوری بات سنو۔ شان، دادی، اگر بدلہ لینا ہی تھا تو میں فیروز شاہ کے بیٹے کو مار دیتا، اس سے زیادہ سکون ملتا۔ دادی سخت لہجے میں، نہیں شان، اگر تم ان کے بیٹے کو مار دیتے تو چند دن بعد وہ اس غم کو برداشت کر کے دوبارہ اپنی زندگی گزارنے لگتے۔ میں انہیں ایک دن کا نہیں، پوری زندگی کا درد دینا چاہتی ہوں۔ شان خاموشی سے، اس کے گھر والوں کی جان ان کی بیٹی میں بستی ہے، انہوں نے اسے پھولوں کی طرح پال کر بڑا کیا ہے، اب وہ لڑکی ہمارے گھر میں رہے گی، ہم اس کے ساتھ جیسا چاہیں گے ویسا سلوک کریں گے، اور اس کے گھر والے ہر روز یہ سوچ سوچ کر تڑپیں گے کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی۔ شان، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہر دن اس درد میں زندہ رہے؟ دادی، بالکل، جس طرح ہم اپنے بیٹے کا غم ہر روز محسوس کریں گے ویسے ہی وہ بھی ہر روز اپنی بیٹی کے غم میں جلیں گے، یہی ہمارا اصل بدلہ ہے۔ شان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دادی، اب جاؤ، وہ تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ شان کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ شان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور غصے سے اس کے قریب آیا۔ شان، یہ مت سمجھنا کہ صرف نکاح ہو جانے سے تم اس گھر کی عزت بن گئی ہو۔ اچانک شان نے فرزین کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ فرزین لڑکھڑا گئی اور اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا۔ فرزین روتے ہوئے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے شان، مجھے بھی بہت درد ہوا تھا جب میں نے آخری بار اپنے بھائی کو اپنی باہوں میں دیکھا تھا۔ فرزین خاموش رہی۔ شان، آج تک کسی نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا نا؟ فرزین آنسوؤں کے ساتھ، نہیں، نہ میرے دادا نے، نہ میرے بابا نے، اور نہ میری ماں نے، اور نہ ہی میرے بھائی نے۔ شان تلخیہ مسکراہٹ کے ساتھ، یہی تو سننا چاہتا تھا میں۔ اب یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں وہ ساری تکلیفیں ملیں گی جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ الماری کی طرف گیا اور پھر غصے سے بولا، شان، یہ شہزادیوں والے کپڑے اتار دو، اب تم اس گھر میں شہزادی بن کر نہیں بلکہ ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزارو گی۔ فرزین، میرے پاس بدلنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ شان، تو میری الماری سے کوئی بھی کپڑا نکال کر پہن لو۔ فرزین، لیکن وہ تو آپ کے کپڑے ہیں۔ شان، رات کے 1 بجے میں تمہارے لیے بازار سے کپڑے نہیں لا سکتا، صبح نوکرانیوں جیسے کپڑے منگوا دوں گا اور آئندہ تم وہی پہنو گی۔ فرزین خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی۔ شان، اور سنو، میرے بستر پر بیٹھنے کی دوبارہ کبھی ہمت مت کرنا،
فرزین نے صوفے کی طرف قدم بڑھایا۔ شان غصے سے، صوفے پر بھی نہیں، آج سے تم زمین پر سو گی۔ فرزین، میں نے آج تک کبھی زمین پر نہیں سویا۔ شان، تمہاری عادتیں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑ کر بولا، شان، اور کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم آیا کرو، ورنہ آج سے بھی زیادہ تکلیف اٹھاؤ گی۔ یہ کہہ کر شان کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ فرزین خاموشی سے زمین پر بیٹھی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اب اس کے پاس رونے کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا۔ پوری رات فرزین زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ آنکھ لگتی فجر کی ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، فرزین، یا اللہ، مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں ہر آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کر سکوں۔ میرے والدین کو سکون دینا اور میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دادی ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فرزین، جی میں ابھی آتی ہوں دادی، آج سے اس گھر کا ہر کام تم کرو گی۔ یاد رکھنا، یہاں تم کسی بہو کی حیثیت سے نہیں آئی، بلکہ ایک نوکرانی کی طرح رہو گی۔ فرزین، جی۔ دادی نے طنزیہ انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دادی، یہ کپڑے بدلو، آج کے بعد تم یہی سادہ کپڑے پہنو گی۔ فرزین نے خاموشی سے کپڑے لے لیے۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں پہنچی۔ ایک ملازمہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ ملازمہ، بی بی جی، آپ ناشتہ کر لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اتنے میں دادی وہاں آ گئی۔ دادی، اسے ناشتہ دینے کی ضرورت نہیں، پہلے پورے گھر کی صفائی کرے، پھر اگر وقت بچے تو کچھ کھا لے۔ فرزین، جی میں ابھی کام شروع کرتی ہوں۔ فرزین نے جھاڑو لگانا شروع کیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا کام کیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ چند گھنٹوں بعد اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ تھک کر ایک لمحے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ شان وہاں آ گیا۔ شان، کیا ہوا؟ صرف آدھا دن کام کیا ہے اور ابھی سے تھک گئی؟ فرزین، میں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیے، اس لیے۔ شان بات کاٹتے ہوئے، اب یہی تمہاری زندگی ہے، جتنا جلدی اسے قبول کر لو گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فرزین نے خاموشی سے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، جبکہ فرزین کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ ایک ملازمہ نے چپکے سے اس کے پاس پلیٹ رکھ دی۔ ملازمہ، بی بی جی، کچھ کھا لیجیے گا، آپ کل سے بھوکی ہیں۔ فرزین نے پلیٹ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ شان کی آواز گونجی، شان، یہ کھانا کس نے دیا ہے اسے؟ ملازمہ گھبرا گئی۔ ملازمہ، میں نے، وہ کل سے بھوکی تھی، اس لیے۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر اسے کوئی بھی کھانا نہیں دے گا۔ فرزین نے فوراً پلیٹ واپس کر دی۔ فرزین، برائے کریم انہیں کچھ مت کیجیے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ شان، تمہیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو۔ شان وہاں سے چلا گیا، جبکہ فرزین نے ایک بار پھر خاموشی سے اپنا آنسو صاف کیے اور برتن دھونے لگی۔ شام ہونے تک فرزین کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں درد تھا، پاؤں سن ہو چکے تھے اور اس نے گزشتہ کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا اور وہ گرنے ہی والی تھی۔ اتنے میں ایک ملازمہ نے اسے سہارا دے دیا۔ ملازمہ، بی بی جی، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ فرزین کمزور آواز میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس وقت شان وہاں آ گیا۔ شان، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ملازمہ صاحب، بی بی جی کی طبیعت۔ شان نے ملازمہ کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ شان، اپنے کام پر جاؤ۔ ملازمہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شان نے فرزین کی طرف دیکھا۔ شان، اگر تم یہ سب ڈرامے کر کے میری ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرزین، میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ شان، تم لوگوں نے ہمارے خاندان سے سب کچھ چھین لیا، اب تمہیں بھی ہر روز اسی درد کا احساس ہوگا۔ فرزین نے نظریں جھکا لیں۔ فرزین، اگر میرے خاندان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن میں پھر بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے۔ شان چند لمحے خاموش رہا، مگر پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی وقت دادی وہاں آ گئی۔ دادی، کھانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ترس کھانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو اس پر۔ شان،
جی دادی۔ دادی نے فرزین کی طرف دیکھا۔ دادی پورے گھر کے ساتھ ساتھ باغ کی صفائی بھی کر دو۔ فرزین جی جیسا آپ کو کم کریں۔ دادی وہاں سے چلے گئی۔ اس نے جائے نماز بچھائی، 2 نفل ادا فرمائے، وجہ سے مزید تکلیف نہ دینا اور میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ میری طرف شان کھڑکی کے پاس کھڑا خاموشی سے دوسری طرف شان کھڑکی کے پاس کھڑا خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے تمہیں اس دن بھی بولا تھا کہ میرے بیڈ پر نہ بیٹھا کرو، لیکن تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ تم رو رہی ہو۔ ابھی رونا تو تمہیں ہر روز پڑے گا۔ جو تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے نا، وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں خود اٹھ جاؤں گی، اور مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے بیڈ پر بیٹھنے کا۔ پتہ ہے جس دن آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے بہت برا لگا تھا آپ کے بھائی کے لیے، لیکن مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے۔ آپ لوگ بہت برے ہیں، بہت ظالم ہیں۔ پتہ ہے اپنی سالگرہ سے 1 دن پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر راجپوتوں میں سے کسی ایک کا خون مجھے معاف ہو تو میں ضرور کروں گی۔ اس قدر مجھے آپ سے نفرت تھی، لیکن جب میں اس گھر میں آئی، میں نے اس گھر میں داخل ہوتے ہی یہ سوچا ابھی مجھے یہاں ہی رہنا ہے۔ میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس غلطی کو سدھاروں گی، لیکن آپ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ ابھی مجھے ذرا برابر افسوس نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی نے آپ کی بھائی کی جان لی ہے، چاہے اس سے غلطی سے لی گئی ہے، لیکن لی تو ہے نا۔ آپ لوگ تو مجھے نوکروں کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کی دادی نے پتہ ہے آج کیا بولا ہے؟ انہوں نے بولا ہے کہ مفت کی روٹیاں یہاں مت توڑنا۔ میرے گھر والوں نے کبھی مجھے اتنی بری طرح ٹریٹ نہیں کیا جس طرح آپ کرتے ہیں۔ میں پورا دن کام کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ اتنے برے ہیں۔ ہمارے گھر میں نوکروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی ملازموں کو دیا جاتا ہے، لیکن آپ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ انسان کے روپ میں جانور ہیں۔ اگر اتنی نفرت کرتی ہو تو کیوں شادی کی مجھ سے؟ پتہ ہے مجھے تم نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے کی تھی۔ تمہیں بہت خوشی ہے تمہارے بھائی نے میری بھائی کی جان لی ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شہنشاہ کون ہے۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، ابھی اس زبان کو بند کرتا ہوں۔ آج میں تمہیں وہ تکلیف دوں گا جو تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ میں نے اتنے دن تمہارے ساتھ کچھ کیا نہیں، اس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہت باتیں کر رہی ہو نا، آئندہ سے باتیں کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ چھوڑے شان، کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ میرے ساتھ بدتمیزی کیا ہوتی ہے وہ میں آج بتاؤں گا تمہیں۔ کیا لگتا ہے کہ تم ہمارے گھر میں آؤ گی، جو بولو گی اور ہم سنتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، اور اگر آج تک میں نے اپنا حق نہیں لیا تو اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھے بیڈ پر دھکا کیوں دیا ہے؟ بیڈ پر نہیں دوں گا تو کہاں دوں گا؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شہنشاہ کا غصہ کس قدر خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر شان اس پر لپٹ پڑا اور زوردار اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کا دوپٹہ دور پھینکا، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا اور اس قدر چوما اس کے ہونٹوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے کپڑے اتارے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ فرزین روتی رہی، چیخیں مارتی رہی، لیکن شان کو اس پر ذرا ترس نہیں آیا۔ آخر اس نے ہمت ہار دی اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ شان نے پوری رات اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی گردن کو جانوروں کی طرح نوچا، اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنی نفرت کے نشان چھوڑے، اور وہ نشان اتنے گہرے تھے کہ فرزین چاہ کر بھی ان نشانوں کو بڑھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں شان کے لیے اور نفرت پیدا ہو گئی، اور شان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے اپنی ہوس اور اپنی نفرت اس دن فرزین پر اتاری۔ اس دن کے بعد وہ روز فرزین کے ساتھ زبردستی کرتا۔ فرزین چلاتی، روتی، چیخیں مارتی تو فرزین کے منہ پر تھپڑ مارتا اور روز اسے بہت تکلیف دیتا۔ 10-15 دن کے بعد فرزین نے ہمت ہار دی، کیونکہ اسے لگا ابھی یہ میرے ساتھ روز ہوگا اور مجھے کوئی بچائے گا بھی نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں خود اسے اپنا آپ سونپ دیا کروں۔ اس نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ابھی وہ آرام سے چپ چاپ لیٹی رہتی اور شان کا جو دل کرتا اس کے ساتھ کرتا۔ وہ 2-3 دن کھانا نہ کھاتی تھی، روز کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے فرزین کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور شان اور فرزین کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی، بی بی کو چکر آ رہے تھے، اس لیے میں انہیں کمرے میں چھوڑنے گئی تھی۔ کیا ہوا دادی؟ آپ اس کمرے میں
खैरियत तो है? हाँ, इसके ड्रामे लगता है शुरू हो गए हैं। अभी काम करना ना पड़े इसलिए वह बहाने लगा रही है। चलो सही है, इसने कल मरना था, आज मर जाए। ये बात सुनकर शाह को थोड़ा बुरा लगा और वो दादी के कमरे में गया। इनके पीछे दादी, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। शान, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? और हम यही तो चाहते थे कि वो मर जाए। 1 महीने में मरे या 6 महीने में, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं दादी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। देखिए, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, तकरीबन तकलीफ़ बर्दाश्त करते। अभी मर गई तो ये इसके लिए बहुत कम तकलीफ़ होगी, बहुत कम दर्द होगा। इसलिए बेहतर है कि अभी हम उसे डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं और इसकी खुराक पर थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि वो जिए और हम रोज़ उसे और तकलीफ़ दे सकें। क्या आप नहीं चाहती कि जो इसके घर वालों ने मेरे भाई के साथ किया है, इसके मुकाबले में ये तकलीफ़ बहुत कम है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो डॉक्टर को बुला लो और इसका चेकअप करवाओ। ठीक है दादी, इनका नाम क्या है? फ़रज़ीन है। और आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसका शौहर हूँ। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? आप बाप बनने वाले हैं क्या? लेकिन अभी बेबी और माँ बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे और आपकी बीवी को जान को ख़तरा हो सकता है कल को। इसलिए इनके खाने पीने का ध्यान रखें। और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर आज मंगवा लीजिएगा और रोज़ इन्हें दिया करें। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फ़रज़ीन, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। किस लिए खुश हो? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए? देखो फ़रज़ीन, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन देखो अभी हम इस बच्चे के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी का। लेकिन मुझे आपके साथ ज़िंदगी का आगाज़ नहीं करना। आपने रोज़ मुझे तकलीफ़ दी, जानवरों की तरह मुझसे काम करवाया और आपकी दादी रोज़ मुझे कितनी कितनी बातें सुनाती थी। आज आपको तरस आ रहा है मुझ पर, आज आपको बहुत हमदर्दी हो रही है मुझ पर। एक माह तक तो आपको मुझ पर कोई हमदर्दी नहीं हुई थी। मैं बताऊं आपको हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं और आपको जब ये पता चला कि आपका बच्चा मेरे पेट में है, तो आपके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई, क्योंकि आपकी नस्ल है ना, आपका खून है। इसलिए आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी किसी की नस्ल हूँ, किसी का खून हूँ, किसी की औलाद हूँ। मेरे माँ बाप हर हफ्ते आते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी भी हवेली के अंदर नहीं दाखिल होने दिया। हमेशा वो बाहर से ही मुझे देखकर चले जाते थे। मेरे भाई ने 1-2 दफ़ा आपसे माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट की कि मुझसे मिलने दे, लेकिन आपने मेरे भाई को हमेशा बुरा भला कहा। नफ़रत होती है मुझे आपसे और मुझे तो ये बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो बिल्कुल आप जैसा होगा। मैं नहीं चाहती मैं कल को एक ऐसे बच्चे को पैदा करूं जो किसी के लिए मुश्किल का बायस बने। फ़रज़ीन, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं बदल गया हूँ और आज नहीं कितने दिन हो गए हैं। मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आपके साथ नहीं कर सकूँगी। नफ़रत होती है मुझे अपने वजूद से और आपसे। अच्छा तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मान जाओ? ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मेरे घर छोड़ आएँ। मेरी 2-3 शर्तें हैं, वो मान लें और मुझे तलाक दे दें। लेकिन फ़रज़ीन, ये शर्त बहुत मुश्किल है। अगर शर्त मुश्किल है तो मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा कि मैं आपको कभी माफ़ करूँगी। फ़रज़ीन ने शाह की तरफ देखा। इसके चेहरे पर दुख, गुस्सा और बेबसी साफ नज़र आ रही थी। फ़रज़ीन, पहली शर्त ये है कि जब आप मुझे मेरे घर छोड़ कर आएँगे तो 1-2 माह बाद मुझे तलाक दे देंगे। शान, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूँगा। फ़रज़ीन, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, कभी भी नहीं। फ़रज़ीन, क्या सबूत दें और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। शान, तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो फ़रज़ीन, इससे भी कई गुना ज़्यादा। शाह कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने बारे दिल के साथ कहा, शाह ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ तो दे दूँगा। जब तुम मुझे कहोगी मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूँगा। फ़रज़ीन, और एक शर्त। शान, क्या? फ़रज़ीन, ये मेरी आखिरी शर्त है। मुझे पता है कि जब बच्चा 7 या 18 साल का हो जाए तो इससे पूछा जाता है कि वो अपने बाप के साथ रहना चाहता है या अपनी माँ के साथ। मैं इस डर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती कि जब मेरा बेटा या बेटी बड़े होंगे और उससे पूछा जाएगा तो वो अपने बाप के साथ रहने की ख्वाहिश करे। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती और ना ही इस दुख के साथ ज़िंदा रह सकती हूँ।
اس لیے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی میرے بچے کو دیکھنے نہیں آئیں گے، نہ اس سے ملنے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی کبھی قانونی طور پر اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کا حق مانگیں گے۔ شاہ خاموشی سے فرزین کو دیکھتا رہا۔ فرزین، میں نہیں چاہتی کہ اس بچے کو کبھی یہ پتہ چلے کہ اس کا باپ کیسا تھا۔ میں اسے یہی بتاؤں گی کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ آپ بتائیں، کیا میری شرط منظور ہے؟ شاہ: فرزین، تم ایک دن ضرور پچھتاؤ گی۔ فرزین: میں کسی دن بھی نہیں پچھتاؤں گی، بلکہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے آپ روز پچھتائیں گے۔ آپ لوگوں نے میری زندگی میں بھی دکھ لکھ دیے ہیں نا۔ اب جب آپ روز اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ اس سے ملنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ پوری زندگی ان رشتوں کے لیے تڑپیں، جیسے میں اپنے گھر والوں کے لیے تڑپتی ہوں۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ شاہ: ٹھیک ہے، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ فرزین: تو ٹھیک ہے، صبح مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے گا۔ شاہ: ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ساری باتیں منظور ہیں، لیکن ابھی کچھ کھا لو پلیز، خدا کے لیے کچھ کھا لو۔ آپ اپنے آپ کو اتنی اذیت مت دو۔ فرزین: میں خود کھا لوں گی، آپ میرے منہ میں نوالے مت ڈالیں۔ شاہ: مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن پلیز آج ایک دفعہ خود کھانے دو، میری بھی یہی آخری خواہش سمجھ لو۔ فرزین نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ فرزین: ٹھیک ہے۔ شاہ نے اسے کھانا کھلایا۔ دونوں کے درمیان بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن شاید ان کے دلوں میں موجود جذبات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ دادی، شاہ تم فرزین کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاہ: اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ دادی: تم پاگل ہو گئے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اسے اس کے گھر کیوں چھوڑنے جا رہے ہو؟ شاہ: دادی پلیز، ابھی میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ دادی: شاہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ شاہ: میں کوئی غلطی نہیں کر رہا دادی، بلکہ اپنی غلطی سدھار رہا ہوں۔ میں نے انجانے میں فرزین کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور اس کی ذمہ دار آپ بھی تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ شاہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ شاہ: اور دادی، آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی۔ دادی: کیا؟ شاہ: اچھی خبر یہ ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں، اور بری خبر یہ ہے کہ فرزین ابھی کبھی بھی اس حویلی میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ دادی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دادی: یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر فرزین ماں بننے والی ہے تو تم اسے کیوں چھوڑنے جا رہے ہو؟ وہ ہمارا خون ہے اور اس کے بچے کو ہمارے گھر میں پیدا ہونا چاہیے، اسے ہمارے گھر میں رہنا چاہیے۔ شاہ: یہی تو میں کہہ رہا ہوں دادی، میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ اب وہ اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ دادی: چلو فرزین، دیر ہو رہی ہے۔ شاہ فرزین کو لے کر حویلی سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فرزین کے گھر پہنچے۔ فرزین کی والدہ نے دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ والدہ: فرزین میری جان، کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ وہ فرزین کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ والدہ: دیکھو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو اور آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے شاہ کی طرف دیکھا۔ والدہ: شاہ اندر آؤ، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج تم نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے کہ تم ہماری بیٹی کو ہم سے ملانے لائے ہو۔ بہت بہت شکریہ شاہ۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے آپس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہے آپ ہمارے سسرال والے ہیں۔ والدہ: آؤ کھانا کھاؤ۔ شاہ: نہیں آنٹی، پھر کسی دن آؤں گا، ابھی مجھے ایک ضروری کام ہے۔ والدہ: اچھا بیٹا، دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ شاہ: جی آنٹی۔ شاہ وہاں سے چلا گیا۔ فرزین اپنی ماں کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس کی ماں نے اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بنائے ہوئے تھے۔ والدہ: فرزین، آج پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آیا کہ میں تمہاری پسند کے سارے کھانے بناؤں۔ فرزین: جی ماما۔ داؤد بھائی کہاں ہیں اور دادا کہاں ہیں؟ والدہ: تمہارے دادا اپنے کمرے میں ہیں اور داؤد کام پر گیا ہوا ہے۔ اب تو وہ بہت ذمہ دار ہو گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ فرزین نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس نے پوچھا: فرزین ماما، شاہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ رات کے 2 بج گئے ہیں۔ والدہ: وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا نا؟ فرزین: جی میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ اسی وقت گھر میں موجود ایک شخص نے بتایا کہ شاہ نے اسے کلب میں چھوڑ دیا ہے۔ والدہ: کلب میں؟ لیکن وہ آج تک وہاں نہیں گیا۔ داؤد: وہ کہہ رہے تھے کہ آج میں بہت پیوں گا، بہت دکھ میں ہوں، اس لیے مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی گھر بھیجا اور کہا کہ میرا انتظار نہ کرنا، جب مجھے آنا ہوگا میں خود آ جاؤں گا۔ والدہ: پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کرتا پھرتا ہے، رات کا اتنا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک نہیں آیا، نہ فون اٹھا رہا ہے۔ رات گزر گئی، دادی پوری رات سو نہ سکی، وہ صوفے پر بیٹھی رہی، شاہ کا انتظار کرتی رہی۔ صبح کے 5 بجے جب شاہ آیا: دادی، شاہ تم رو رہے ہو؟
دادی میں نے اپنی محبت کھو دی، اپنے بچہ بھی کھو دیا، اپنی خوشی سب کو کھو دیا۔ دادی میری جان ایسا کیوں کہہ رہے ہو شاہ؟ چلو صرف آج میں اس کے بغیر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ دادی ایسا مت کہو شاہ، دادی آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، بہت پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ میں پوری زندگی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دادی آپ کو پتہ ہے وہ ماں بننے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ ہمارے ساتھ زندگی گزارے، ہمارا پیار اسے ملے۔ ہمارے گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، میں اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں اور فرزین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ کی آواز بھر گئی، شاہ دادی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دادی نے اسے تسلی دی، دادی جاؤ میری جان، کمرے میں سو جاؤ۔ مگر خود بھی بہت پریشان تھی، انہیں معلوم تھا کہ شاہ کے دل میں فرزین کے لیے سچی محبت پیدا ہو چکی ہے، لیکن فرزین نے جو فیصلہ کیا تھا اسے بدلنا آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح دادی فرزین کے گھر پہنچی۔ فرزین کی والدہ نے دروازہ کھولا تو دادی نے فوراً کہا، دادی دیکھو میں مانتی ہوں کہ ہم نے فرزین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آج میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اپنے بیٹے کی خوشیوں کی جولی پھیلا کر تم سے اس کی خوشیاں مانگتی ہوں۔ میرے بیٹے کو معاف کر دو اور ہمیں زندگی میں ایک اور موقع دے دو۔ ابھی تک ہم نے فرزین کو صرف دکھ دیے ہیں، لیکن اب ہم اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینا چاہتے ہیں۔ فرزین کی والدہ نے دادی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ والدہ پلیز آپ ہمارے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں دادی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ جڑا رہے اور وہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں، لیکن اب جو فیصلہ فرزین کرے گی وہی ہوگا۔ پھر دادی نے فرزین کی طرف دیکھا، دادی فرزین بیٹا میں جانتی ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں دل سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں شاہ کے لیے ذرا سی بھی محبت اور احساس باقی ہے تو پلیز میرے ساتھ چلو اور ہمیں معاف کر دو۔ فرزین کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، فرزین دادی جس دن میں اس گھر سے آئی تھی اسی دن میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ دادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، فرزین اور سچی بات بتاؤں تو میں شاہ کو آزما رہی تھی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو وعدے اس نے کیے تھے وہ سارے وعدے اس نے پورے کیے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دادی میری جان، ہم تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ فرزین نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، فرزین بھائی کیا میں چلی جاؤں؟ داؤد ہاں فرزین تم جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو، اپنا دھیان رکھنا، شاہ کا بھی اور اس کے گھر والوں کا بھی، اور میری طرف سے بھی شاہ سے معافی مانگنا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ فرزین وہ سب جانتے ہیں بھائی۔ داؤد بیٹا تم ہمیں بھی معاف کر دو۔ فرزین نے مسکرا کر دادی کی طرف دیکھا، فرزین کوئی بات نہیں دادی، آپ صرف شاہ کی دادی نہیں ہیں بلکہ میری بھی دادی ہیں۔ دادی تھینک یو سو مچ۔ فرزین مسکرا دی، فرزین آپ کو مجھے شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادی نے اسے گلے لگا لیا، دادی جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ اور جب آؤ تو شاہ کو اپنے ساتھ ضرور لانا۔ دادی جب واپس حویلی پہنچی تو شاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ گھر آیا۔ شاہ دادی آپ صبح سے کہاں گئی ہوئی تھی؟ دادی اچھا پہلے تم بتاؤ تم کہاں تھے؟ شاہ میں ابھی گھر آیا ہوں، آفس گیا ہوا تھا۔ دادی اچھا تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ شاہ کیا گڈ نیوز؟ دادی نے مسکرا کر فرزین کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ نے جیسے ہی فرزین کو دیکھا وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاہ فرزین تم آ گئی؟ فرزین ہاں تمہاری دادی ہی مجھے لے کر آئی ہیں۔ شاہ کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آنے لگی۔ شاہ تھینک یو دادی، آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرزین واپس آئے گی۔ دادی نے دونوں کو دیکھ کر خوش مسکرا دیا۔ دادی اچھا میرے بچوں اب خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ پھر دادی اچانک جذباتی ہو گئی۔ شاہ دادی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دادی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ شاہ نے فرزین کی طرف دیکھا، شاہ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے، روز تمہیں یاد کرتا تھا۔ فرزین میں بھی روز آپ کو یاد کرتی تھی شاہ، لیکن تم آئی نہیں۔ فرزین میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم لینے آؤ، میں کو آزما رہی تھی، میں نے اس لیے یہ ساری شرط رکھی تھی کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری خوشی کے لیے میری ساری شرطیں مانیں گے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ شاہ نے مسکرا کر فرزین کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ فرزین میں تم سے صرف محبت نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہوں، اور دیکھنا میں تمہارا اور اپنے بچے کا بہت دھیان رکھوں گا۔ فرزین جی دادی میں نے کر دیا ہے۔
بیٹا اس کی ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے، جلدی اسے اسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس کے گھر والوں کو بھی فون کر دو۔ شاہ: جی دادی میں نے کر دیا ہے۔ فرزین کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ہسپتال میں پریشانی سے انتظار کر رہے تھے۔ فرزین کی والدہ: کیا ہوا؟ آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ شاہ: پتہ نہیں، ابھی اسے آپریشن تھیٹر لے کر گئے ہیں۔ دادی: اچھا تم تو رونا بند کرو، بالکل بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ شاہ: انکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ دادی: اچھا چپ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر: کیا آپ سب ان کی فیملی ہیں؟ شاہ: جی ہم سب ان کی فیملی ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا دیے۔ ڈاکٹر: آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاہ: کیا واقعی میں پاپا بن گیا ہوں؟ ڈاکٹر: جی ہاں آپ پاپا بن گئے ہیں۔ شاہ: میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت دن بھی میری زندگی میں آئے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اللہ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ دیر بعد شاہ فرزین سے ملنے کے لیے گیا۔ دادی: ہاں جاؤ، خوش ہو۔ شاہ فرزین کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا۔ شاہ: کیا تم خوش ہو؟ فرزین: بہت زیادہ خوش ہوں۔ شاہ نے بچے کو غور سے دیکھا۔ شاہ: پتہ ہے اس کی ناک بالکل تمہاری طرح ہے۔ فرزین: جی میں نے بھی دیکھا ہے شاہ، اس کے ہاتھ بھی تمہاری طرح ہیں اور اس کا منہ بھی تمہاری طرح ہے، اس کے ہونٹ بالکل آپ کی طرح ہے۔ فرزین: جی شاہ، میری زندگی کی ساری سے بڑی خوشی مجھے دینے کے لیے تمہارا شکریہ۔ فرزین کا: آپ کا بھی شکریہ۔ شاہ: کس چیز کے لیے؟ فرزین: میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ شاہ نے محبت سے فرزین کی طرف دیکھا۔ شاہ: تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ فرزین: بہت زیادہ شاہ، اور اب بھی تمہیں میرے پیار پر شک ہے؟ فرزین: شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ مجھے خود سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ شاہ مسکرا دیا۔ شاہ: بس یہی یقین پوری زندگی رکھنا مجھ پر۔ فرزین: وعدہ رہا۔